مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں۔ پرویز الہی میرے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پرویز الہی میرے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ میرا اداروں کے ساتھ 30-40 سال سے تعلق رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں، کیونکہ ادارے ہیں تو پاکستان میں استحکام ہے۔ تنقید کرنا علیحدہ چیز ہے، لیکن اداروں کے خلاف نازیبا زبان برداشت نہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ادارے ملک کی سالمیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محب وطن پاکستانی ایسی بات سنیں تو موقع پر اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اہم کمانڈر سمیت متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز کیے۔ اس دوران 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ مارے جانے والے اور گرفتار ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور IEDs بھی برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے اور گرفتار ہونے والے تمام دہشت گردوں کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ PTI چیئرمین عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ یہ لوگ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور یہ لوگ موجودہ معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قوم ان پر کبھی اعتماد نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں کیسے لایا جا سکتا ہے، جس کی قیادت کرائم منسٹر کر رہے ہیں، جس کے خاندان کے ساتھ ساتھ زرداری کی کرپشن پر کتابیں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اس لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا۔ نامنظور۔ تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے، اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا۔ اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا، کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے؟ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اگر یہ کرنا ہے
تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں, وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا, میرے خط سامنے رکھ لیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے, آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتا ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے, عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے, رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا, اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی, کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے, جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے, اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں, حکمی میں بھی آ جائیں, جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں, وہ پرعزم ہے. وہ آخری گیند تک, خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا. اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی. وہ اس قوم کا حق گا, جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں. اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے, وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا. تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی, اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا, ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا, مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی. واضح فیصلہ ہوگا, لکیر کھینچی جائے گی, آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے, ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں, ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے. اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت ابھی کر رہی تھی, جو سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اس سارے معاملے کے اندر جو سوال سب سے بڑا سامنے آیا ہے وہ ہے پاکستان کا آئین اور جو کورٹ کا شارٹ آرڈر تھا اس حوالے سے. آرٹیکل جو سوال عدالت نے فریم کیا ہے, جو پریما فیشی بادی النظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ آرٹیکل 63A سب کلاس 1B جو ہے, جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے اندر پارلیمنٹری ہیڈ کا ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کا جواب جو ہے وہ عرفان قادر نے دینا ہے, جو آج بظاہر جتنی سماعت میں سن کے آیا ہوں کہ ان کے پاس کسی قسم کا اس کا کوئی تسلی بخش جو ہے وہ جواب موجود نہیں تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پرسیپشن لیا گیا ہے یا یہ بات انہوں نے خود سمجھ لی گئی ہے. اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ریٹن آرگومنٹس جو ہیں وہ جمع کروا دیں, اور ابھی جب اپنا کورٹ آرڈر لکھوائے گی اس کے اندر مزید تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. جتنی بات ہم سمجھ سکیں کہ حمزہ شہباز کا 1 جولائی کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا حلف اس نے اٹھایا ہے وہ حلف جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ود ہیلڈ ہو گیا ہے, اور 1 جولائی کا جو اس کا سٹیٹس تھا بحال کیا گیا ہے عدالت کے بطور ٹرسٹی کے طور کے اوپر, تاکہ صوبے کے اندر گورننس کا کوئی جو معاملہ ہے وہ نظام نہ رک سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت کا جو شارٹ آرڈر ہے اس کو عدالت نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. بظاہر یہ کیس بہت اب سادہ, سمپل اور آسان ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ڈپٹی اسپیکر نے جو ہم سمجھتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے, اور جو 186 کا واضح مینڈیٹ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی نے دیا ہے, اس مینڈیٹ کو چھیننے میں, اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کیا ہے. اور وہ کٹ پتلی کی ڈوریاں جو ہیں وہ آصف علی زرداری, شہباز شریف کو فرنٹ کے اوپر لگایا گیا. وہ سب کو پتا ہے کہ
کہ وہ کٹپتلی کی ڈوریاں کن ہدایت کاروں اور سائنسدانوں کی طرف سے ہلائی جا رہی تھیں، اور ہمیں یہ پوری اب امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم کرے گی. جتنی سماعت ہوئی، جتنے آرگومنٹس ہوئے، ان تمام آرگومنٹس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عدالت نے کسی جگہ کے اوپر بھی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی جو اس نے سمجھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ حتمی ہے، وہ کسی عدالت کی نہ فیصلے کا حصہ ہے، نہ ہی عدالت کے شارٹ فیصلے کا حصہ تھا، نہ ہی آرٹیکل 63A(1)(b) سب کلاس کی وہ انٹرپریٹیشن ہے. تو لہذا کاف لیگ کی ساجد بھٹی جو پارلیمانی لیڈر تھے، ان کا لیٹر موجود ہے. پوری کاف لیگ کے 10 اراکین نے پرویز الہی کو ووٹ ڈالے. 10 ووٹ کاف لیگ کے، 176 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی کو کاسٹ ہوئے ہیں. پنجاب کے سب سے بڑے، پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جس کی 60% پاکستان کی آبادی ہے، اس صوبے کا انشاءاللہ عدالت سے جب فیصلہ آئے گا تو پرویز الہی جو ہے اس کا آئینی اور قانونی وزیر اعلیٰ ہوگا، جو قانون اس کے مطابق ہوگا. عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے پوری دنیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی. عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے جنیوا میں میڈیا بریف دیتے ہوئے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا. منکی پاکس ہیلتھ ایمرجنسی قرار پانے کے بعد عالمی سطح پر اس وبا کے پھیلاؤ اور ویکسین کی تیاری میں تیزی آئے گی. WHO کا اقدام دنیا کے 75 سے زائد ممالک میں منکی پاکس کے 16,000 کیسز رپورٹ ہونے اور افریقہ میں 5 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے. واضح رہے کہ منکی پاکس کے کیسز ایسے ممالک میں سامنے آئے جہاں اس کا پھیلاؤ نہیں تھا. برطانیہ، اسپین، کینیڈا میں اب تک منکی پاکس کے 92 مستند اور 82 مشتبہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کا مرض متاثرہ شخص، جانور یا ایسے مواد جس میں منکی پاکس کے جراثیم ہوں کو چھونے سے لاحق ہوتی ہے. رپورٹ کے مطابق وائرس جسم میں کٹی جلد، سانس کے راستے، آنکھ، ناک اور کان کے راستے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. السلام علیکم، میڈم ذیشان بٹ بات کر رہا ہوں نوائے وقت سنبڑیال سے. میڈم میں نا یونین کونسل دیگوالا گیا تھا، جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں ان کی ڈیٹیل لینے. جی ٹیکس جو لگے ہیں دکانوں پر، شاپوں پر، ادھر آیا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو چیئرمین ہے نا وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. وہ کہتا میں نے آپ کو مار دینا ہے، جان سے مار دینا. ہیلو 4 سال گزر گئے لیکن صحافی ذیشان اشرف بٹ کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار نہ ہو سکا. چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی. آپ کی متاثرہ فیملی عدم تحفظ کا شکار ہے. ذیشان اشرف بٹ شہید صحافت، نمائندہ خصوصی نوائے وقت اور سابقہ چیئرمین پریس کلب سنبڑیال کے قتل کو 4 سال کا عرصہ بیت جانے کے باوجود سیالکوٹ پولیس ابھی تک قتل میں ملوث مرکزی ملزم عمران اسلم چیمہ کا سراغ نہیں لگا سکی. بیگووالا گاؤں میں صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے صحافی کے قتل کے واقعہ کا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی از خود نوٹس لیا تھا اور ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. شہید صحافی کی فیملی کے مطابق انہیں سنگین دھمکیاں مل رہی ہیں جس سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. ضلع سیالکوٹ میں کئی DPO تبدیل ہوئے لیکن تھانہ بیگووالا سمیت پورے ضلع کی پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار تو دور کی بات اس کا سراغ تک نہیں لگا سکی. متاثرہ فیملی نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مرکزی ملزم عمران اسلم چیمہ کا سراغ لگا کر فوری طور پر اسے گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور خاندان کے ممبران کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے. شاجی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں. ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302. کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797.